کراچی کی شام کا منظر جادوئی سا تھا، مگر فہد کے لیے یہ جادو صرف ایک خاص سمت میں کھلتا تھا۔ وہ اپنے ٹیرس پر کھڑا ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل تھامے فضا میں خوشبو بکھیر رہا تھا۔ سفید کرتے کے کھلے کالر، کلائی پر مہنگی گھڑی اور بالوں کا وہ خاص اسٹائل جو اس نے پچھلے آدھے گھنٹے میں سیٹ کیا تھا، اس کے لاؤبالی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ ارے بس کر دے فہد، اتنی خوشبو تو دلہنیں بھی نہیں لگاتی جتنا تو نے خود کو نہلایا ہوا ہے، سمیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اکتا کر کہا۔ وہ پڑھاکو لڑکی ہے، اسے تیری خوشبو نہیں تیری مارک شیٹ کے نمبر متاثر کریں گے جو فی الحال انڈو سے بھرے ہوئے ہیں۔ فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی زلفیں سنوارتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی۔ سمیر، نمبر تو کاغذوں پر ہوتے ہیں، اصلی جادو تو شخصیت کا ہوتا ہے۔ دیکھنا آج یہ مغرور شہزادی کیسے پگھلتی ہے۔ اسی لمحے برابر والے ٹیرس کا دروازہ کھلا اور زویا نمودار ہوئی۔ وہ گہرے جامنی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر ٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں میڈیکل کی کوئی موٹی سی کتاب تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی تھی جو فہد کو ہمیشہ تپاتی تھی۔ زویا نے بھی کرسی کھینچ کر بیٹھنا ہی چاہا کہ فہد نے دیوار پر کونیاں ٹکا کر ایک لمبی آہ بھری۔ اوہو، تو آج پھر کتب خانے کی ملکہ تشریف لے آئی ہیں۔ زویا کبھی اس کتاب سے نظر ہٹا کر اس حسین موسم کو بھی دیکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور تمہارا دل مریض بن کر رہ جائے۔ زویا نے کتاب کھولتے ایک تیکھی نظر فہد کے چمکتے ہوئے حلیے پر ڈالی۔ اس کی ناک میں پرفیوم کی تیز خوشبو ٹکرائی تو اس نے ناگواری سے ناک چڑھائی تھی۔ یہ جو آپ ہر شام یہاں آ کر فضا کو سستی خوشبو سے آلودہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جا کر سیکنڈ ایئر کی کتاب کھول لیں۔ سنا ہے اس بار بھی آپ کا رزلٹ اتنا ہی روشن آیا ہے کہ پورے محلے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ زویا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ فہد کو تپش تو ہوئی، مگر اس نے ڈھیٹ بن کر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ پڑھائی تو وہ کرتے ہیں جنہیں نوکری کرنی ہو، ہم تو پیدا ہی راج کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ رہی بات خوشبو کی، تو یہ سستی نہیں، تمہاری ایک ماں کی پاکٹ منی سے زیادہ ہی ہوگی۔ پیسہ تو باپ کا ہے، عقل اپنی ہونی چاہیے جو آپ کے پاس دور دور تک نہیں ہے۔ زویا نے دوبارہ کتاب میں نظریں گاڑ لی تھیں۔ روزانہ یہاں آ کر مجھے ڈسٹرب کرنا بند کریں۔ آپ جیسے آوارہ لڑکوں کے پاس وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ کل سنا تھا آپ کالج کی کینٹین میں ماریا اور زوئی کے ساتھ بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ آج یہاں میرے سامنے عاشق بنے کھڑے ہیں۔ فہد نے ایک جھٹکے سے بال پیچھے کیے۔ ارے وہ تو بس دوستی تھی زویا، اصل جگہ تو یہاں ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا دل ہے یا ریلوے اسٹیشن؟ ہر کوئی آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ زویا نے طنز کا نشتر چلایا۔ مجھے اپنی پڑھائی کرنے دیں، ورنہ میں ابھی بابا کو کال کر کے کہوں گی کہ آپ ٹیرس پر کھڑے ہو کر محلے کی لڑکیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ فہد نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ محلے کی لڑکیوں کو نہیں، صرف اس لڑکی کو جو خود کو کراچی کی ملکہ سمجھتی ہے۔ تو ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم ہر وقت جلے کٹے جملے بولتی ہو، کیا کبھی دل میں کچھ نہیں ہوتا؟ زویا نے ایک لمحے کے لیے کتاب بند کی اور دیوار کے اتنا قریب آئی کہ فہد کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس نظر آنے لگا تھا۔ ہوتا ہے فہد، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں تو جی چاہتا ہے تمہارے سر پر یہ میڈیکل کی موٹی کتاب دے ماروں تاکہ شاید کچھ عقل کے خلیے بیدار ہو جائیں۔ فہد کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ واہ، کیا پیار کا اظہار ہے۔ کتاب سے مارنا بھی ایک آرٹ ہے۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا اور زویا کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑھا کر بھاگ گیا۔ زویا نے حیرت سے وہ چٹھی کھول لی تھی۔ تمہاری آنکھوں کے نیچے یہ حلقے بتاتے ہیں کہ تم راتوں کو جاگتی ہو، مگر کس کی یاد میں، یہ راز مجھے سونے نہیں دیتا۔ زویا نے ایک دم فہد کی طرف دیکھا جو ابھی تک سمیر سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ خالی تھا۔ یہ کون ہے جو مجھے یہ سب لکھ رہا ہے؟ زویا کا دل ایک پل کے لیے دھمکا۔ اسے لگا یہ فہد ہے، مگر فہد تو ابھی تک اپنے
لاؤبالی پن میں مگن تھا۔ کیا ہوا شہزادی؟ کسی نے عشق کا پروانہ بھیج دیا کیا؟ فہد نے دیوار سے جھانک کر پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھیں پلیز۔ زویا نے چٹھی مٹھی میں دبائی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فہد اسے چاہتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ سمیر شکار جال میں پھنس رہا ہے، بس تھوڑا اور وقت چاہیے۔ رات بھر زویا کے ذہن میں اس مٹھی میں دبی چٹھی اور فہد کا وہ بے باک لہجہ گھومتا رہا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا جو ہر وقت لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے اسے اس طرح کے پیغامات بھیجنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے، یا پھر یہ کوئی اور ہے۔ اگلی صبح کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح گہما گہمی سے بھرپور تھا۔ زویا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوریڈور سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس کے قدم کینٹین کے قریب ٹھٹک گئے۔ سامنے کا منظر اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کینٹین کی مرکزی میز پر فہد شاہ براجمان تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا اور دوسرے سے وہ ہوا میں کچھ ایسے اشارے کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا لطیفہ سنا رہا ہو۔ اس کے گرد کالج کے 2-3 ماڈرن لڑکیاں کھڑی کھل کھلا کر ہنس رہی تھیں۔ فہد کا قہقہ اتنا بلند تھا کہ دور تک سنائی دے رہا تھا۔ کتنا بے شرم ہے یہ لڑکا، زویا نے دانتوں تلے ہونٹ دبا کر سوچا۔ شام کو ٹیرس پر جیسے کسی اور ہی دنیا کا عاشق بنا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھو تو ہر کسی کا محبوب بنا بیٹھا ہے۔ زویا کہاں کھو گئی ہو؟ چلو نا، اگلا لیکچر اٹانومی کا ہے۔ اس کی سہیلی ہما نے اس کا بازو جھٹکا۔ ہاں چلو۔ زویا نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا سپاٹ رکھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ فہد کو دیکھ رہی ہے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کڑواہٹ گھل رہی تھی۔ یہ حسد نہیں تھا، کم از کم وہ خود کو یہی یقین دلا رہی تھی۔ یہ تو محض اس کی لاؤبالی کردار سے نفرت تھی۔ وہ جیسے ہی کینٹین کے سامنے سے گزرنے لگی تو فہد کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز مزید بلند کر دی۔ ارے یار، کچھ لوگ تو پیدا ہی موٹی موٹی کتابوں کے لیے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ زندگی جینے کا نام ہے، کاٹنے کا نہیں۔ فہد نے ایک لڑکی کی بات پر تائید کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جس کا رخ براہ راست زویا کی طرف تھا۔ زویا کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ اس نے مڑ کر فہد کو ایک سرد اور تیکھی نظر سے دیکھ کر کہا، کچھ لوگ تو پیدا ہی دوسروں کا وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت پر فخر بھی کرتے ہیں۔ فہد نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ محنت تو مزدور کرتے ہیں زویا میڈم، ہم تو بس دلوں پر راج کرنا جانتے ہیں۔ کیوں گرلز؟ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی تو وہ دوبارہ ہنس پڑی۔ زویا کو لگا جیسے اس کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ تم ایک جاہل اور بدتمیز انسان ہو، اور جیسے انسان پتہ نہیں کہ محفل میں بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس نے غصے سے کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ او ہو، شہزادی کو تو غصہ آ گیا۔ فہد نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے زویا کو اگنور کر کے اسے چھیڑنے کا اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ زویا سارا دن کلاس میں بیٹھی رہی، مگر اس کا دماغ بار بار کینٹین والے منظر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ لڑکا کتنا چھوٹا ہے، کبھی کسی سے ہنس کر بات کرتا ہے تو کبھی کسی سے۔ اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس نے اپنی نوٹ بک پر پینسل سے زور زور سے لکیریں کھینچتے ہوئے سوچا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس پاگل لڑکے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے۔ ایکسٹرا کلاسز لینے کے بعد شام کے قریب جب وہ تھکی ہاری گھر پہنچی اور اپنے ٹیرس پر کپڑے سمیٹنے آئی تو اسے وہاں ایک اور سرپرائز ملا۔ ٹیرس کی دیوار پر ایک چھوٹی سی گلابی رنگ کی چٹھی رکھی تھی، جس پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا۔ فہد کے ٹیرس پر خاموشی تھی، بس اس کے کمرے سے دھیمی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چٹھی کھول لی۔ آج کینٹین میں تمہارا غصہ تمہارے کالج کے بیگ سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ ویسے غصے میں تم اور بھی زیادہ مغرور لگتی ہو، اور مجھے اچھا لگا جب تم نے اس فہد کو اس کی اوقات دکھائی۔ زویا کا سانس ایک پل کے لیے اٹک گیا۔ کیا یہ واقعی فہد ہے؟
یا کوئی اور جو اس کے جذبات سے کھیل رہا ہے؟ اس نے غصے سے چٹھی کے پرزے پرزے کیے اور ہوا میں اڑا دیے۔ میں اس کی کسی چال میں نہیں پھنسوں گی۔ یہ صرف ایک لاؤبالی سا لڑکا ہے جسے دوسروں کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس نے بلند آواز میں خود سے کہا، جیسے وہ اپنے دل کو یقین دلا رہی ہو۔ مگر اسی لمحے فہد اپنے ٹیرس پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گٹار تھا اور وہ بہت مدھم آواز میں کوئی دھن بجا رہا تھا۔ اس نے زویا کو دیکھا مگر اس بار کوئی جملہ نہیں کسا، بس ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ گٹار کی تاروں میں کھو گیا۔ زویا کو اس کی خاموشی اس کے تن سے زیادہ زہریلی لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب ایک نیا راگ بنا رہی تھیں۔ زویا کا دل ابھی تک کینٹین والے واقعے پر سلگ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر فہد کا وہ بے فکرہ پن اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی ہنسی مذاق یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ اسے اس بیوقوف لڑکے سے کوئی سروکار نہیں، مگر انسانی فطرت بھی عجیب ہے۔ جس چیز سے بچنا چاہو وہی بار بار سامنے آتی ہے۔ نتیجہ پہنچتے ہی اسے لاؤنج سے شائستہ بیگم اور بلقیس بیگم کی ہنسی مذاق کی آوازیں سنائی دی تھی۔ ارے زویا بیٹی، آ گئی تم؟ دیکھو آنٹی آئی ہیں، علینا کی شادی پکی ہو گئی ہے نا، بس اس کی خوشی میں مٹھائی لائی ہیں۔ شائستہ بیگم نے چہک کر کہا تو زویا نے بوجھل قدموں سے اندر قدم رکھا اور بلقیس بیگم کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ مبارک ہو آنٹی، اس نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جیتی رہو بیٹا، بس اب تم سب کا ساتھ چاہیے۔ اگلے ہفتے سے فنکشنز شروع ہوں گے اور تم تو جانتی ہو فہد کتنا لاپرواہ ہے۔ سارا بوجھ علینا کے بابا اور مجھ پر ہی ہے۔ بلقیس بیگم نے محبت سے زویا کا سر سہلاتے ہوئے کہا، تمہاری امی سے کہہ رہی تھی کہ اب تم دونوں گھروں میں کوئی پردہ تو نہیں ہے، تم ذرا ہاتھ بٹاؤ گی تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اسے روزانہ اس اکڑو فہد کے گھر جانا ہوگا اور اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، زویا ضرور آئے گی، اور علینا تو اس کی اپنی بہن جیسی ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کی طرف سے حامی بھر لی تھی۔ زویا نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے کانوں میں ابھی بھی بلقیس بیگم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فہد لاپرواہ ہے، ہاں وہ تو ہے ہی لاپرواہ، اسے اپنی بہن کی شادی سے زیادہ تو اپنی پڑی رہتی ہے۔ زویا کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 3 دن گزر چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو زویا حسب معمول ٹیرس پر آئی، مگر آج وہ پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ فہد کے گھر سے ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روشنیوں سے ان کا ٹیرس جگمگا رہا تھا۔ اچانک فہد اپنے ٹیرس پر نمودار ہوا۔ آج اس نے ہلکے سبز رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ شاید نیچے کوئی رسم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زویا نے فوراً اپنی نظریں چرا لیں اور دیوار پر پڑے پودوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ اوہ ہو، تو آج پڑوسن صاحبہ خاموش ہیں۔ کیا ہوا، آج کسی کتاب نے آپ کا دل توڑ دیا یا پھر میری یاد ستا رہی ہے؟ فہد نے دیوار پر ٹیک لگاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا کھنکتا ہوا اعتماد تھا۔ زویا نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اپنی غلط فہمی اپنے پاس رکھیں۔ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ جس گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی ہو وہاں کا بیٹا ابھی بھی دوسروں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی آپ کو؟ فہد نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ شرم تو انہیں آنی چاہیے نا جو کچھ چھپاتے ہیں زویا، میں تو جو ہوں سامنے ہوں۔ رہی بات تنگ کرنے کی تو تمہیں کیا پتا کہ اس تنگ کرنے کے پیچھے کتنی سچائی چھپی ہے۔ وہ تھوڑا سا اور دیوار کے قریب ہوا، اتنا کہ زویا اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی وہ تیز پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتے تھے۔ تمہیں پتا ہے امی کہہ رہی تھی کہ تم کل سے ہمارے گھر آ رہی ہو کام میں مدد کرنے، سچ بتاؤ خوش تو بہت ہوگی تم؟ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ خوش نہیں، مجبور ہوں، زویا نے تڑک کر جواب دیا۔ بلقیس آنٹی کا مان رکھنے کے لیے آ رہی ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو میں تمہارے گھر کی سمت دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ اتنی نفرت؟ فہد کے لہجے میں ایک پل کے لیے سنجیدگی آ گئی تھی۔ خیر، نفرت بھی تو محبت کا پہلا قدم ہوتی ہے۔
دیکھ لینا اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ زویا نے کچھ کہنا چاہا مگر اسی لمحے نیچے سے سمیر کی آواز آئی، فہد نیچے آ جا، علینا بلا رہی ہے، کارڈز لسٹ فائنل کرنی ہے۔ آیا، فہد نے نیچے جواب دیا، پھر مڑ کر زویا کو دیکھا۔ کل ملتے ہیں مغرور شہزادی، ذرا سنبھل کر آنا ہمارے گھر میں، قدم قدم پر عشق کے جال بچھے ہیں، قدم قدم پر عشق کے جال بچھے ہیں۔ وہ قہقہ لگاتا ہوا نیچے اتر گیا تھا مگر زویا وہیں کھڑی رہی گئی تھی۔ ویسے فہد کا یہ انداز، یہ بے باکی اور پھر کالج والی وہ دوسری لڑکیاں، سب ایک الجھن کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ ایک ایسے بھنور میں پھنس رہی ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح جب وہ ان کے گھر پہنچی تو وہاں واقعی میلے کا سما تھا، رشتہ داروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ زویا کچن میں بلقیس بیگم کے ساتھ کام میں مصروف تھی کہ فہد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ سمیر اور 2-3 کزنز اور بھی تھے۔ امی، میری نیلی واسکٹ کہاں ہے؟ مجھے بھی سیلون جانا ہے، دوستوں کے ساتھ کچھ سیٹنگ کرنی ہے، فہد نے لاپرواہی سے کہا، جیسے گھر کے کاموں سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ فہد بیٹا، دیکھو کتنے کام پڑے ہیں، بازار سے مٹھائی کے ڈبے لانے ہیں، درزی کے پاس جانا ہے، اور تمہیں اپنی پڑی ہے۔ بلقیس بیگم نے غصے سے کہا، او ہو امی، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ سمیر ہے نا، وہ کر لے گا، میں تو بس ذرا حلیہ ٹھیک کروانے جا رہا ہوں، آخر اکلوتا بائی ہوں، لگنا بھی تو چاہیے، فہد نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا جو پاس ہی کھڑی پیک کر رہی تھی کچھ، فوراً سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگ صرف لگنے کے لیے ہوتے ہیں، کرنے کے لیے نہیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ فہد کے قدم رکے، اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ کچھ لوگ صرف بولنے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، کیوں زویا؟ یہ کہتے ہی اس نے ماں کے رخ کا جائزہ لیا جو کسی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ویسے آج تم اس ہرے جوڑے میں بالکل مرچ لگ رہی ہو، تیکھی اور کڑوی۔ اس نے سرگوشی کی اور زویا کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ زویا کا ہاتھ رک گیا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا کہ اسے ہر وقت کیوں نوٹس کرتا ہے، اور پھر وہ غصہ اس وقت بڑھ گیا جب اس نے دیکھا کہ فہد باہر ایک لڑکی سے کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جو شاید اس کی کوئی کزن تھی۔ جھوٹا انسان، زویا نے دل میں سوچا، ٹیرس پر چٹھیاں بھیجتا ہے اور یہاں پر کسی پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس شادی کے دوران سے جتنا ہو سکے گا دور رہے گی، مگر تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اگلی صبح اتوار کی تھی اور آج مہندی کا دن تھا۔ فہد اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا کہ وہیں پر اس کا جگری دوست سمیر آ گیا۔ ارے فہد، آج پھر کس کی دیوار پھلانگنے کا ارادہ ہے یا کسی سے چھتر کھانے کا نیا پروگرام بنا ہے؟ سمیر نے اس کے چمکتے ہوئے ہولی اور ضرورت سے زیادہ پرفیوم کی خوشبو سونگھ کر زوردار قہقہ لگایا تو فہد نے آئینے میں اپنی زلفیں سنوارتے ہوئے اسے قاتلانہ مسکراہٹ اچھالی۔ دیکھ بھائی، آج تیرا بھائی محلے کی مغرور شہزادی کا دل پگھلانے جا رہا ہے۔ فائنلی خود کو کراچی کی ملکہ سمجھتی ہے نا؟ آج اسے اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسانا ہے کہ وہ بھی کہے گی کہ فہد تم عاشق نہیں مصیبت ہو۔ یہ کہتے ہی وہ ٹیرس پر پہنچ گیا تھا جہاں زویا پہلے ہی تازہ ہوا لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ سنو زویا، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سینے میں طوفان اٹھ گیا ہو۔ زویا نے اس کے یہ جملے سنے تو اس کا موڈ بے تحاشا بگڑ گیا۔ یہ عشق نہیں بلکہ بد ہضمی کی علامت ہے، گھر جائیں اور کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں ورنہ یہ گیس آپ کے دماغ کو بھی چڑھ سکتی ہے۔ اس دوران وہ چھوٹی دیوار پھلانگ کر زویا کے ٹیرس پر پہنچ گیا۔ زویا جو اس اچانک گفتگو کے لیے تیار نہیں تھی، ایک طرف سمٹ کر رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے متاثر ہو گئی ہو؟ اس نے قریب ہو کر زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو زویا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اسے اس کی گرفت میں کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ متاثر نہیں، پریشان ہو گئی ہوں کہ اگر تم مر گئے تو میرا دل کس سے لڑے گا؟
اسے جان بوجھ کر الٹی بات کی اور ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی، اور فہد وہیں پر کھڑا مسکراتا رہ گیا۔ شام ہوتے ہی فہد کے گھر میں شور و غل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف پیلے اور ہرے رنگوں کی بہار تھی۔ گیندا کے پھول کی خوشبو نے پورے گھر کو مہکا رکھا تھا۔ زویا اپنے گھر آ کر تیار ہو رہی تھی، مگر آج اس نے نہ جانے کیوں آئینے کے سامنے معمول سے زیادہ وقت لگا رکھا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کا بھاری کام والا شرارہ پہنا تھا، جس کے پلو پر گوٹے کا نفیس کام تھا۔ ہاتھوں میں ہری اور پیلی کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھی، جو اس کی ہر حرکت پر ایک سریلی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ بالوں کو ایک طرف کر کے اس نے موتی کے پھولوں کا گجرا سجایا تو اس کی معصومیت میں ایک بلا کی کشش آ گئی۔ زویا جلدی کرو بیٹا، بلقیس کا فون آیا ہے کہ سب مہمان آ گئے ہیں اور ابھی ڈانس کی آخری پریکٹس بھی کرنی ہے۔ شائستہ بیگم نے دروازے سے آواز دی، آ رہی ہوں امی۔ زویا نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب سی تھی، جیسے اسے پتا ہو کہ آج اسے کسی خاص نظر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جیسے ہی فہد کے گھر کے ہال میں داخل ہونے لگا، اسے لگا جیسے سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی ہیں۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا اسٹیج سجا تھا، جہاں ڈھولک رکھی تھی اور لڑکیاں گانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اچانک زویا کی نظر سامنے صوفے پر پڑی، جہاں فہد شاہ اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھا۔ اس نے سفید کلف لگا پہنا کرتا تھا، جس پر پیلے رنگ کی واسکٹ اس کی وجاہت کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر زویا پر پڑی اور زویا اندر آئی، اس کے جملے ادھورے رہ گئے اور نظریں زویا کے سراپے پر جم گئی۔ او ہو، تو آج مغرور شہزادی واقعی کسی پری کی طرح اتری ہے۔ سمیر نے فہد کو کوہنی ماری تو فہد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ زویا نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا اور لڑکیوں کے پاس جا کر ڈانس کی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ اقصیٰ کے ساتھ ایک پنجابی گانے پر سٹیپس دہرا رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو فہد دور کھڑا ایک ہاتھ جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں اپنی زلفیں سنوار رہا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ زویا ذرا سنبھل کر کہیں یہ چوڑیاں کھنکتے کھنکتے کسی کا دل نہ توڑ دیں۔ فہد نے قریب آتے ہوئے شرارت سے سرگوشی کی۔ زویا نے اسے ایک تیکھی نظر سے دیکھا۔ آپ نے اپنے کام سے کام رکھے اور بہتر ہوگا کہ جا کر مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر کامنٹ پاس کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ زویا، یعنی تمہارے اس غصے کو انجوائے کرنا۔ فہد نے ایک جھٹکے سے اس کی راہ روکی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ پیلا رنگ تم پر جچ نہیں رہا، بلکہ یہ رنگ تم سے جل رہا ہے۔ اپنی فضول شاعری اپنے پاس رکھیں۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی چوڑیاں فہد کی واسکٹ کے بٹن میں الجھ گئی تھیں۔ ایک پل کے لیے وقت تھم سا گیا۔ زویا کا سانس رک گیا تھا اور فہد کی آنکھوں میں وہ شرارتی چمک غائب ہو کر ایک گہری سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ زویا کو فہد کے وجود سے اٹھنے والی مخصوص پرفیوم کی خوشبو مدہوش کرنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، زویا نے ہلکا کر کہا۔ اس کی رنگت حیا سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے تو پکڑا ہی نہیں زویا، یہ تو تمہاری چوڑیوں کی ضد ہے کہ وہ مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ فہد نے دھیمے لہجے میں کہا اور بہت نفاست سے اپنی لمبی انگلیوں سے چوڑیوں کو بٹن سے الگ کرنے لگا۔ اس کا لمس زویا کی کلائی پر ایک سنسنی دوڑا گیا۔ تم اتنے بدتمیز کیوں ہو؟ زویا نے ہاتھ الگ ہوتے ہی غصے سے کہا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلی جیسی کاٹ نہیں تھی۔ بدتمیز نہیں ہوں زویا، بس تمہارے اس غرور کو توڑنے کا فن جانتا ہوں۔ فہد نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور مڑ کر دوسری لڑکیوں کی طرف بڑھ گیا جو اسے ڈانس فلور پر بلا رہی تھی۔ زویا وہیں کھڑی اپنی کلائی کو مسلنے لگی تھی، جہاں بھی فہد کی انگلیوں کی تپش موجود تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کے سامنے اتنی کمزور کیوں پڑ جاتی ہے
اور پھر اس کا غصہ سخت انتہا کو پہنچ گیا جب اس نے دیکھا کہ فہد اپنی 2 کزنز کے ساتھ ہنستے ہوئے ڈانس کر رہا ہے اور انہیں چھیڑ رہا ہے۔ کتنا عجیب انسان ہے، زویا نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچا۔ ابھی میرے قریب آ کر ایسی باتیں کر رہا تھا اور اب دیکھو ان کے ساتھ کیسے گھل مل رہا ہے۔ فنکشن اپنے جوبن پر تھا، ڈھولک کی تھاپ تیز ہو چکی تھی اور مقابلے بازی شروع ہو گئی تھی۔ لڑکوں کی طرف سے فہد لیڈ کر رہا تھا اور لڑکیوں کی طرف سے زویا۔ چلو زویا، دکھا دو ان لڑکوں کو کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ علینا نے اسے جوش دلایا تو زویا نے پوری جان لگا کر سب لڑکیوں کے ساتھ ڈانڈیا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ہر مومنٹ میں ایک وقار تھا، مگر فہد کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ لاپرواہی سے رقص کر رہا تھا، کبھی آنکھ دباتا تو کبھی شرارت سے زویا کی طرف اشارہ کرتا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ جب فنکشن ختم ہوا اور مہمان جانے لگے تو زویا تھکی ہاری ایک کونے میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے دوپٹے کے پلو پر ایک گرہ لگی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے حیرت سے وہ گرہ کھولی تو اس کے انداز سے ایک چھوٹی سی موتیے کی کلی نکلی اور ایک چٹھی بھی۔ آج کا ڈانس تمہاری جیت تھی، مگر دل ہارنے کی باری میری ہے۔ ویسے ان چوڑیوں کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تم جتنا بھی بھاگو گی زویا، تمہارا راستہ مجھ پر ہی ختم ہوگا۔ زویا نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ فہد دور کھڑا مہمانوں کو رخصت کر رہا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جسے وہ سب جانتا ہو۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کبھی وہ اسے پاگل لگتا، کبھی لاؤبالی اور کبھی اتنا ہاٹ اور رومانٹک کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی، مگر اس کی مٹھی میں وہ موتیے کی کلی ابھی تک قید تھی جس کی خوشبو اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ علینا کی بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ پورے گھر میں ایک الگ ہی گہما گہمی تھی، مگر فہد کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ آج سیاہ رنگ کی شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بالوں کا وہی خاص اسٹائل، کلائی پر مہنگی گھڑی اور وہی سحر انگیز پرفیوم، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارت نہیں بلکہ ایک عجیب سا انتظار تھا۔ اچانک ہال کے دروازے پر زویا نمودار ہوئی اور فہد کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی۔ زویا نے فیروزی رنگ کا بھاری کام والا سوٹ پہنا تھا جس کے ساتھ چاندنی کے جھمکے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ماتھے پر لٹکتی بندیا اور آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر نے اسے ملکہ بنا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی، فہد نے اپنا راستہ بدلا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ آج اگر یہ بارات علینا کی نہ ہوتی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ فنکشن تمہارے استقبال کے لیے رکھا گیا ہے، فہد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ فلرٹی پن تو تھا، مگر اس بار اس میں ایک سچائی بھی جھلک رہی تھی۔ زویا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے رخساروں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ پلیز آج آپ کی بہن کی شادی ہے، ذرا سنجیدہ ہو جائے۔ سنجیدہ ہی تو ہوں زویا، اتنی سنجیدگی سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ فہد نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کل رات گلاب کا پھول تمہارے ٹیرس پر چھوڑا تھا، کیا تمہیں اس کی خوشبو ملی؟ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے مسکرا کر فہد کو دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنا سچا اور پیارا لگ رہا تھا۔ مل گیا تھا، اس نے بہت دھیمے سے کہا اور اپنا ڈریس سنبھالتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ فہد وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ زویا کے دل کے تار اس سے مل چکے ہیں۔ 2 دن گزر گئے تھے، شادی کے ہنگامے تھم چکے تھے، مگر زویا کے دل میں فہد کی یادوں کا میلہ سجا تھا۔ وہ کالج پہنچی تو اس کے لبوں پر ایک بے نام سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھی کینٹین کی طرف بڑھی جہاں اکثر فہد موجود ہوتا تھا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فہد ایک میز پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی ماڈرن لڑکی زوئی بیٹھی تھی جس کا ہاتھ فہد کے ہاتھ میں تھا اور اسے کوئی بات بتا کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔
فہد کی وہ ہنسی، وہی انداز جو 2 دن پہلے زویا کے لیے تھا، آج کسی اور کے لیے تھا۔ زویا کا دل ایک دم سے بجھ گیا۔ میں کتنی پاگل تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ لڑکا کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ ایک آوارہ گرد ہے جس کے لیے ہر لڑکی محض ایک تفریح۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ انہیں بہنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل جو شادی کے ہنگاموں میں اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا، اب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کالج سے واپسی پر فہد بہت خوش تھا۔ وہ بازار سے زویا کے لیے کانچ کی خوبصورت نیلی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ وہ ٹیرس پر آیا تو زویا پہلے سے وہاں پر موجود تھی، مگر اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ زویا دیکھو، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ فہد نے جوش سے وہ چوڑیوں کا پیکٹ دیوار پر رکھتے ہوئے کہا۔ نیلی چوڑیاں تمہاری پسند کی؟ زویا نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اسے ٹیرس کے فرش پر دے مارا۔ چھناک کانچ کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے، بالکل ویسے جیسے زویا کا اعتبار ٹوٹا تھا۔ فہد دنگ رہ گیا۔ زویا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی میں کر رہی ہوں یا تم؟ زویا چلائی۔ بس بہت ہو گیا فہد، تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے۔ تم کبھی ایک جگہ سے اپنا دل نہیں بھر سکتے۔ تم ہمیشہ ادھر ادھر منہ مارتے رہو گے، آج زوئی، کل ماریا اور پرسوں کوئی اور۔ میں تمہارے لیے محض ایک اور ٹرافی تھی نا۔ میری بات تو سنو زویا۔ وہ تو بس، فہد نے سمجھانے کی کوشش کی، کچھ نہیں سننا مجھے۔ آج سے تمہارا میرا تعلق یہیں ختم۔ اب نہ کبھی اس ٹیرس پر آنا اور نہ ہی مجھے اپنی شکل دکھانا، زویا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور اندر جا کر دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ فہد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے قدموں میں بکھرا ہوا کانچ اس کی اپنی حماقتوں کا ماتم کر رہا تھا۔ اور پھر یوں ہی 1 ہفتہ گزر گیا۔ فہد نے ہر ممکن کوشش کی کہ زویا سے بات کر سکے، مگر زویا نے اپنے دل کی گرد دیواریں کھڑی کر لی تھیں اور وہ اب ٹیرس پر نہیں آتی تھی۔ اس کا اپنا موبائل نمبر بدل گیا تھا اور یہاں تک کہ کالج سے بھی چھٹیاں کر لی تھی۔ فہد روزانہ اشفاق صاحب کے گھر کے چکر لگاتا، مگر زویا کا سامنا کرنا تو دور، اس کا سایہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ فہد کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، بس گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ ایک شام وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا جب بلقیس بیگم فون پر بات کر کے اندر داخل ہوئی۔ فہد بیٹا، سنا ہے زویا کا رشتہ پکا ہو گیا؟ بلقیس بیگم نے تعصب سے کہا۔ شائستہ بیگم کا فون تھا۔ لڑکا کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، لندن میں رہتا ہے، اگلے ہفتے منگنی اور مہینے بھر میں شادی ہے۔ فہد کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ رشتہ؟ اتنی جلدی؟ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بلقیس بیگم یہ کہہ کر کچن میں چلی گئیں، مگر فہد کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسی وقت اٹھا اور ٹیرس پر آ گیا۔ رات کا وقت تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ زویا کے کمرے کی کھڑکی سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ فہد نے ایک لمبا سانس لیا، دیوار پھلانگ کر زویا کے ٹیرس پر جا پہنچا اور وہاں سے سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ زویا بیڈ پر بیٹھی کوئی فائل دیکھ رہی تھی۔ اچانک فہد کو سامنے دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر نکلو ابھی۔ زویا نے غصے سے سرغوشی کی تو فہد نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم شادی کر رہی ہو؟ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دو گی۔ اس کی آواز میں التجا اور جذبات کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو فہد، بدلہ نہیں، میں اپنی زندگی سنوار رہی ہوں تمہارے جیسے دھوکے باز شخص سے پیچھا چھڑا کر۔ زویا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر فہد نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ زویا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، صرف تم سے کی ہے۔ وہ سب تو بس۔ زویا کا ہاتھ فہد کے گال پر پوری قوت سے پڑا۔ باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچاؤں اور سب یہاں پر جمع ہو جائیں۔ دفع ہو جاؤ فہد، دفع ہو جاؤ فہد، جا، مجھے تم سے نفرت ہے
فہد کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، مگر اپنے پیچھے زویا کو بھی روتا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ 1 ماہ بعد شادی ہال میں شہنائیوں کی گونج تھی، مگر فہد شاہ کے دماغ میں انتقام اور محبت کا ایک ہی راگ الاپ رہا تھا۔ زویا میک اپ روم میں بیٹھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فہد ضرور آئے گا، مگر جب بارات کی آمد کا شور مچا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ دوسری طرف ہال کے پچھلے دروازے پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ فہد اپنے 3 دوستوں کے ساتھ نقاب لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی دولہا اپنی گاڑی سے اترا اور پروٹوکول کے ساتھ ہال کی طرف بڑھا، فہد نے خاص اشارہ کیا۔ ابھی فہد نے سرگوشی کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فہد کے دوستوں نے حماد کو گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتا، اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے غائب کر دیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ہال کے اندر تھوڑی دیر بعد کھلبلی مچ گئی۔ دولہا کہاں ہے؟ حماد نظر نہیں آ رہا۔ اشفاق صاحب پریشانی میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ باراتیوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ دولہا شادی سے بھاگ گیا۔ اسی ہنگامے کے دوران فہد سٹیج کے پیچھے والے راستے سے زویا کے پاس پہنچا۔ زویا اکیلی بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک فہد سامنے نمودار ہوا۔ فہد، تم یہاں؟ اور حماد کہاں ہیں؟ سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، زویا نے گھبرا کر پوچھا۔ فہد نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ حماد اب وہاں ہے جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتا، کم از کم آج کی رات تو نہیں۔ اور اب تم میرے ساتھ چلو گی زویا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو میرا ہاتھ، زویا نے مزاحمت کی۔ فہد کا جنون آج اپنی انتہا پر تھا۔ اس نے زبردستی اسے پکڑا اور ہال کے عقبی راستے سے اپنی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ شہر سے دور ایک ویران فارم ہاؤس پر فہد گاڑی روک کر اترا۔ پھر اس نے زویا کو زبردستی بازو سے پکڑ کر اندر بھیجا۔ کمرہ کینڈل لائٹ سے سجا ہوا تھا، جیسے فہد نے یہ سب پہلے سے پلان کر رکھا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ فہد، تم ایک مجرم ہو، زویا نے چلاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارے۔ فہد نے خاموشی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہاں، میں مجرم ہوں زویا، میں مجرم ہوں کہ میں نے تم سے سچی محبت کی۔ میں مجرم ہوں کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم کسی اور کے ساتھ لندن چلی جاؤ گی اور میں یہاں محلے کی دیواروں پر تمہارا نام لکھتا رہوں گا؟ زویا کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ اس نے پہلی بار فہد کو اپنے اتنے قریب اور اتنے درد میں دیکھا تھا۔ تم تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ۔ وہ سب جھوٹ تھا زویا، فہد نے گرج کر کہا۔ وہ صرف تمہیں جتانے کے لیے تھا، تمہیں چھیڑنے کے لیے تھا۔ میں نے کبھی کسی کو دل میں نہیں دیے سوائے تمہارے۔ تم نے اس دن چوڑیاں توڑی تو میرا تم نے دل بھی توڑ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زویا کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے لہنگے کا پلو تھام لیا۔ مار دو مجھے، پولیس کو بلا لو، مگر خدا کے لیے یہ مت کہو کہ تم میری نہیں ہو۔ میں بدل جاؤں گا زویا، میں وہ سب کروں گا جو تم چاہتی ہو، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ زویا کا دل پگھلنے لگا۔ اسے اس لاؤبالی لڑکے کے پیچھے چھپا ہوا ایک سچا عاشق نظر آنے لگا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے فہد کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھونے لگی تھی۔ فہد، تم واقعی پاگل ہو۔ تھوڑی دیر بعد فارم ہاؤس کے اس بڑے کمرے میں صرف خاموشی تھی اور ان دونوں کی سانسوں کا راج، مگر زویا کی دبی دبی سسکیاں فہد سن رہا تھا۔ ابھی تک اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا ہاتھ کے زویا کے مخملی لہنگے پر جمع ہوا تھا، جیسے وہ اسے اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ فہد، تم نے یہ کیا کر دیا؟ زویا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرے بابا کی عزت، میرا بھائی، وہ سب اس وقت مر رہے ہوں گے۔ تم نے اپنی عزت میں سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ فہد نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ کیا عزت اس میں تھی زویا کہ تم کسی ایسے شخص کے ساتھ لندن چلی جاتی جو تمہیں جانتا تک نہیں، جو تمہیں صرف ایک خوبصورت گڑیا سمجھ کر بیاہ کر لے جا رہا تھا؟
میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں نے حماد کو اٹھایا، میں تمہیں یہاں لایا، مگر میں مجبور تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے سنا کہ تمہارا رشتہ ہو رہا ہے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پھیپھڑوں سے ہوا نکال لی ہو۔ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ میں لاؤبالی ضرور تھا زویا، آوارہ بھی کہو گی تو مان لوں گا، مگر تمہارے لیے جو میرے دل میں ہے وہ اتنا پاک ہے کہ میں اسے کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب نہیں دیکھ سکتا۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فہد شاہ جو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، جو ہر وقت چھیڑتا تھا، آج اس کے سامنے اپنی روح نچوڑ کر رکھ رہا تھا۔ اسے یاد ہے کہ کیسے وہ ٹیرس پر گھنٹوں اس کا انتظار کرتا تھا، کیسے اس نے وہ نیلی چوڑیاں اسے دی تھیں۔ تم نے وہ چوڑیاں کیوں توڑ دی زویا؟ فہد نے اچانک مڑ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ کیونکہ تم بدلتے نہیں فہد، میں نے تمہیں کالج میں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، تم اسے دیکھ کر ویسے ہی ہنس رہے تھے جیسے۔ زویا کی آواز رند گئی۔ فہد کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکی صرف دوست تھی زویا، وہ مجھ سے اپنے کسی مسئلے پر مشورہ کر رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں دکھانے کے لیے تھوڑا سا قہقہ لگایا تاکہ تم جل جاؤ اور جل کر مجھ سے بات کرو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرا گھر ہی چلا دو گی۔ زویا کا سانس رک گیا۔ کیا وہ صرف دوست تھی؟ ہاں۔ فہد نے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں صرف تمہارا تھا زویا، اور ہمیشہ رہوں گا۔ اسی لمحے باہر گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچرانے کی آوازیں آئیں۔ تیز روشنی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوئی۔ پولیس کے سائرن اور لوگوں کے شور نے فارم ہاؤس کے سکون کو تہس نہس کر دیا۔ پھر کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور دونوں منچلوں کے بڑے ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ زویا کے بھائی نے لپک کر فہد کا کالر پکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ کتنی ہمت ہے تمہاری! تم نے ہماری بہن کو اغوا کیا، تم نے دولہے کو غائب کر دیا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ علی نے فہد کے منہ پر زوردار مکہ مارا، مگر فہد نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا، مگر اس کی نظریں صرف زویا پر تھیں۔ روکو اسے! اشفاق صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ غصے اور صدمے کی تصویر بنے کھڑے تھے، ان کی پگڑی جیسے اچھل چکی تھی۔ فہد، تم نے یہ کیا کیا؟ دونوں خاندانوں کی دوستی کا یہ صلہ دیا تم نے؟ بلقیس بیگم روتی ہوئی شائستہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، یہ عشق میں اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔ فہد کی ماں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ پولیس افسر نے ہتھکڑیاں نکال لی تھیں۔ چلو لڑکے، تمہارا سفر ختم ہوا۔ دولہے کے اغوا اور لڑکی کو زبردستی اٹھانے کے جرم میں تم اندر جاؤ گے۔ 1 منٹ! زویا کی آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے بابا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا، اگر یہ پولیس کے ساتھ گیا تو پورے شہر میں خبر پھیل جائے گی۔ کل کی سرخی ہوگی کہ دلہن اغوا ہوئی، دولہا غائب۔ میری عزت کا کیا ہوگا؟ تو میں کیا کروں بیٹا؟ اس مجرم کو ایسے چھوڑ دوں؟ اشفاق صاحب نے بے بسی سے پوچھا۔ بابا، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، زویا نے سر جھکا کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مگر حماد کے گھر والے اب ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بات نکل چکی ہے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی ڈولی اس گھر سے اٹھے جہاں وہ آئی ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ فہد نے حیرت سے زویا کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زویا اسے بچانے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے۔ بلقیس بیگم نے فوراً موقع سنبھالا۔ اشفاق صاحب، زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اسی وقت اسی جگہ نکاح پڑھواتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلا لیں، دنیا کو ہم یہی کہیں گے کہ دولہا بھاگ گیا تھا اور فہد نے عین وقت پر سب کی لاج رکھ لی۔ اشفاق صاحب کا چہرہ تم تما رہا تھا۔ وہ ایک طرف اپنی عزت دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف فہد کا وہ جنون۔ پھر انہوں نے فہد کی طرف دیکھا جس کے لب سے خون بہہ رہا تھا، مگر آنکھیں ابھی بھی زویا پر جمی تھی۔ فہد، اشفاق صاحب نے بھاری آواز میں کہا، اگر میں یہ رشتہ کر رہا ہوں تو صرف اپنی بیٹی کی خاطر۔ اگر تم نے کبھی اسے دکھ دیا تو یاد رکھنا میں تمہارا وجود ہی مٹا دوں گا۔
فارم ہاؤس میں جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس اور غصہ تھا، وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ فہد اور زویا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ فہد شاہ ول تنویر شاہ، کیا آپ کو زویا ولد اشفاق علی کے ساتھ کی نکاح بعوض حق مہر 50 لاکھ روپے قبول ہے؟ فہد کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا سب سن لیں گے۔ اس نے ایک نظر پردے کے اس پار دیکھا جہاں زویا کا حیولہ نظر آ رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے اتنی پختگی سے کہا جیسے یہ لفظ وہ صدیوں سے کہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب زویا کی باری آئی تو اس کی آواز تھوڑی لرز رہی تھی۔ قبول ہے، اس نے بہت دھیمے سے کہا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دونوں کے ہاتھ کانپے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، بلقیس بیگم نے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے فہد کے پاس بٹھا دیا۔ مبارک ہو فہد، تم جیت گئے، سمیر نے دھیمے سے اس کے کان میں کہا تو فہد نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھایا تو زویا کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر اس میں اب وہ خوف نہیں تھا۔ تم نے مجھے بچا لیا زویا، فہد نے سرگوشی کی۔ میں نے تمہیں نہیں بچایا، میں نے اپنی اس محبت کو بچایا ہے جو تم سے تکرار کرتے کرتے شروع ہو گئی تھی۔ زویا نے نیچے نظروں سے جواب دیا۔ فارم ہاؤس سے واپسی کا سفر خاموش تھا، مگر یہ خاموشی تھوڑی دیر پہلے کے طوفان سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ تنویر صاحب کے گھر کے باہر روشنیاں ابھی بھی جگمگا رہی تھی۔ محلے والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ عین وقت پر خاندان کے فیصلے بدل گئے۔ زویا اپنے سجے سجائے سرخ جوڑے میں فہد کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے وہ اکثر اسے جھانکتے ہوئے دیکھتی تھی، مگر آج وہ اس کمرے کی مالکہ بن کر آئی تھی۔ فہد نے دروازہ بند کیا اور دھیرے سے زویا کے قریب آیا۔ زویا بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں اور ہاتھوں کی مہندی ابھی بھی اپنی مہک پھیلا رہی تھی۔ زویا، فہد نے بہت دھیمے سے پکارا، جیسے اسے ڈر ہو کہ ذرا سی اونچی آواز زویا کو اس سے دور کر دے گی۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنی چادر کا پلو انگلیوں میں مروڑنے لگی تھی۔ فہد نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارا غصہ جائز ہے۔ میں نے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ زبردستی اپنے حق میں کروا لیا، مگر یقین کرو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے زویا کا وہ ہاتھ تھامنا چاہا جس پر پہلے کسی اور کے نام کی مہندی لگی تھی، مگر زویا نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے فہد شاہ کہ آپ نے میرا دل بھی جیت لیا ہے۔ زویا کی آواز سرد اور کاٹدار تھی۔ آپ نے اپنی ضد پوری کی ہے، میری محبت کا مان نہیں رکھا۔ آپ کو کیا لگا آپ مجھے اغوا کریں گے، میرے بابا کی پگڑی اچھالیں گے اور میں سب بھول کر آپ کی باہوں میں آ جاؤں گی؟ فہد کا چہرہ دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے جو کیا وہ محبت میں کیا زویا، محبت میں اعتبار ہوتا ہے فہد، تماشا نہیں۔ زویا کھڑی ہو گئی، اس کے بھاری لہنگے کی سرسراہٹ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ عیب لاؤبالی لڑکے ہیں اور آج بھی وہی ہیں، آپ کو بس اپنی جیت عزیز تھی۔ آج سے ہم اس کمرے میں ساتھ تو رہیں گے، مگر میرے اور آپ کے درمیان وہ دیوار ہمیشہ رہے گی جو آپ نے خود کھڑی کی ہے۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی، مگر فہد نے لپک کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سی شرارت نہیں بلکہ ایک والہانہ تڑپ تھی۔ دیوار؟ فہد نے اس کے دونوں کاندھے تھام لیے اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ دیوار مجھے روک پائے گی زویا؟ میں نے تمہیں پانے کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں منانے میں ہار جاؤں گا؟ وہ اتنا قریب تھا کہ زویا کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ فہد نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا رومانٹک اور پاکیزہ تھا کہ زویا کے احتجاج کرتے لب خاموش ہو گئے۔ تم بے شک مجھ سے بات مت کرو، مجھے سزا دو، مگر مجھ سے دور مت جاؤ، فہد نے سرگوشی کی۔
پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اسے زویا کے سامنے کھولا۔ اس میں سونے کی ایک نفیس سی پائل تھی جس پر چھوٹے چھوٹے موتی لگے تھے۔ یہ تمہارے ان پیروں کے لیے ہے جو اب اس گھر کی زینت بنیں گے۔ میں تمہیں سدھارنے کا موقع نہیں دوں گا زویا، میں خود کو اتنا بدل دوں گا کہ تم مجبور ہو جاؤ کہ مجھ سے محبت کرنے پر۔ اس نے جھک کر زویا کے پاؤں میں وہ پائل پہنائی۔ پائل کی چھنکار نے خاموش کمرے میں ایک جادو سے جگا دیا تھا۔ زویا نے اسے روکنا چاہا مگر فہد کا انداز اتنا والہانہ تھا کہ وہ پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ آج کی رات تم صوفے پر نہیں بیڈ پر سو گی، فہد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے پیروں کے پاس فرش پر بیٹھوں گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری تقدیر کتنی خوبصورت ہے۔ زویا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور منہ دوسری طرف کر لیا مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فہد کی یہ محبت اسے آہستہ آہستہ پگھلا رہی ہے۔ اگلی صبح جب وہ سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو زویا کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ فہد واقعی بیڈ کے قریب فرش پر بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے۔ اس کا وہ مغرور چہرہ اب کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے اس کے بالوں کو چھونے کا سوچا مگر پھر اسے کالج والا منظر یاد آ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اٹھ کر تیار ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ چائے بنا ہی رہی تھی کہ فہد پیچھے سے آ گیا۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کے گیلے بال بتا رہے تھے کہ وہ ابھی نہا کر آیا ہے۔ بیگم صاحبہ آج ناشتہ میں بناؤں گا۔ فہد نے شرارت سے اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑ لیا۔ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں، زویا نے روکھے پن سے کہا مگر فہد نے اس کی بات انسنی کر دی اور انڈے پھینٹنے لگا۔ احسان نہیں، یہ تو پریشر ہے اس محبت کا جو میرے اندر لاوا بن کر ابل رہا ہے۔ ویسے تم اس کچن میں بھی اتنی ہی حسین لگ رہی ہو جتنی ٹیرس پر لگتی تھی۔ وہ کام کرتے کرتے بار بار زویا کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کبھی نمک دان اٹھانے کے بہانے اس کے کاندھے سے ٹکراتا، پھر کبھی اس کے ہاتھ سے پیالی لیتے وقت اپنی انگلیاں اس کے پوروں سے چھو دیتا۔ فہد باز آ جائے، زویا نے غصے سے اسے گھورا۔ باز تو وہ آتے ہیں جو ہار مان لے، میں تو ابھی بازی شروع کر رہا ہوں۔ فہد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ کپ پر لکھا تھا صرف زویا کے لیے۔ زویا نے کپ پکڑ لیا مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی سرد مہری تھی۔ فہد نے مسکرا کر اپنی چائے اٹھا لی تھی۔ دیکھ لینا زویا، ایک دن تم خود کہو گی کہ فہد شاہ تم واقعی میرے ہی لیے بنے ہو۔ شام کو ولیمے کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھا۔ فہد آج گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں کمال لگ رہا تھا جبکہ زویا نے گلابی اور چاندی کے کام والا خوبصورت ڈریس پہنا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بندہ تھا مگر فہد کی نظریں اس ایک لمحے کے لیے بھی زویا کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغرور شہزادی اب اس کے نام کی انگوٹھی پہنے اس کے برابر میں بیٹھی ہے۔ مسکرا تو زویا، سب دیکھ رہے ہیں۔ فہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکراہٹیں اندر سے آتی ہیں فہد، فوٹوگرافر کے کہنے پر نہیں۔ زویا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دی اور سامنے دیکھنے لگی۔ اسی دوران ہال کے دروازے سے فہد کی کالج کے دوستوں کا گروپ داخل ہوا۔ ان میں ماری اور زوئی بھی شامل تھی جنہیں دیکھ کر زویا کا دل ہمیشہ ہی کڑتا رہتا تھا۔ جیسے وہ اسٹیج کے قریب پہنچی، ماریا نے جوش میں آ کر فہد کو پکارا، او مائی گاڈ فہد، تم نے تو کمال کر دیا، آخر کار تم نے اپنی پسند کی لڑکی پا ہی لی۔ ماریا نے بڑے اتفاق سے آگے بڑھ کر فہد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے مبارکباد دیتے ہوئے گلے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو دوست، ہم تو سمجھ رہے تھے تم کبھی سنجیدہ نہیں ہوگے۔ فہد نے تھوڑا سا چھینک کر رسمی سی مسکراہٹ دی اور زویا کی طرف دیکھا۔ زویا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی نظریں ماریا کے اس ہاتھ پر جمی تھی جو فہد کے کاندھے پر تھا۔ زویا کو اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے، مگر فہد نے وہ کر بھانپ لیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس کمرے میں پہنچے
تو کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ فہد نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور زویا کی طرف بڑھا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیورات اتار رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زویا، وہ ماریہ صرف میری دوست ہے، وہ بچپن سے ایسی ہے۔ فہد نے اس کے قریب آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو زویا نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی گھٹن تھی۔ آپ کے لیے تو ہر لڑکی دوست ہے فہد۔ آج ولیمے پر بھی آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ سب کے سامنے وہ آپ کے اتنے قریب تھی اور آپ اسے منع کرنے کے بجائے مسکرا رہے تھے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ صرف مبارکباد دے رہی تھی۔ غلط میں نہیں، میرا انتخاب غلط تھا۔ زویا پھٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے سرخ گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ آپ کو آج بھی دوسروں میں انٹرسٹ ہے۔ آپ کو بس اپنی انا کی تسکین کے لیے میں چاہیے تھی، ورنہ آپ کا دل تو آج بھی انہی محفلوں میں بسا ہوا ہے۔ فہد کا پارا چڑھ گیا تھا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور وہ زویا کے اتنا قریب آ گیا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی تھیں۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھام لیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا دل کہیں اور ہے تو تم سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہے زویا۔ فہد شاہ۔ فہد کی آواز میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا جو کہ انسان کی عزت ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب کسی ٹائم پاس کے لیے کر رہا ہوں؟ ثابت کریں پھر۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ثابت کریں کہ آپ کے لیے صرف میں اہم ہوں، نہ کہ وہ کالج کی لڑکیاں جن کے گرد آپ منڈلاتے رہتے ہیں۔ فہد نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا لاؤبالی پن میری محبت سے بڑا ہے تو کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم دونوں کالج چلیں گے اور میں سب کے سامنے، سب لڑکیوں اور لڑکوں کے سامنے یہ اقرار کروں گا کہ زویا صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کی واحد سچائی۔ پھر وہ زویا کے قریب جھکا اور اس کے ماتھے پر ایک تیکھا سا بوسہ دیا جو ادھورا رہ گیا۔ آج کی رات تم سکون سے سو جاؤ، کیونکہ کل سے تمہیں مجھ پر شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی میں مزید انتظار کروں گا۔ یہ بات سنتے ہی زویا شرما گئی، مگر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فہد پر یقین کرے یا اپنے اس خوف پر جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس رات وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر تھے، مگر ان کے درمیان غلط فہمی ایک خلیج بن کر حائل تھی۔ اگلی صبح کالج کا منظر ہمیشہ سے مختلف تھا۔ سورج کی روشنی میں ایک عجیب سی چمک تھی، یا شاید فہد کے ارادوں کی گرمی تھی۔ زویا نے سفید رنگ کا نفیس لباس پہنا تھا، جس کے ساتھ ہلکی سی گلابی لپسٹک اور آنکھوں میں وہی پرانی کشمکش تھی۔ فہد آج کالی شرٹ اور جینز میں کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک خاص سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی فہد کی گاڑی کالج کے پارکنگ ایریا میں رکی، سب کی نظریں وہیں جم گئی۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ فہد گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر زویا کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے بہت نزاکت سے زویا کا ہاتھ تھاما، جیسے وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ یہ ہاتھ اب ہمیشہ کے لیے اس کی گرفت میں ہے۔ فہد، یہ سب کیا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ زویا نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ دیکھنے تو زویا، آج تو انہیں وہ دکھانا ہے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ فہد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے لے کر سیدھا کینٹین کے سامنے کھلے میدان کی طرف بڑھ گیا، جہاں کالج کا آدھا ہجوم جمع تھا۔ ماریہ، زوئی اور سمیر سب وہیں پر موجود تھے۔ فہد نے ایک لمحے کے لیے زویا کا ہاتھ چھوڑا اور سب کے بیچوں بیچ لگے ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ اس کے پاس لگے مائک کو آن کر لیا، جس کی آواز پورے لان میں گونج رہی تھی۔ ایوری باڈی لسن ٹو می۔ فہد کی آواز میں وہ مخصوص کھنک تھی جس کا پورا کالج دیوانہ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں فہد شاہ ہوں، وہی لاؤبالی لڑکا جو یہاں صرف وقت ضائع کرنے آتا تھا۔ آپ نے مجھے لڑکیوں کے ساتھ ہنستے دیکھا، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے دیکھا، مگر آج۔ اس نے گہرا سانس لیا
اور مجمع میں کھڑی زویا کی طرف اشارہ کیا جو حیرت اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہے زویا، یہ صرف میری بیوی نہیں، یہ میری وہ واحد سچائی ہے جسے مجھے خود سے ملوایا۔ پھر وہ ہاتھ نیچے اترا اور چلتا ہوا زویا کے پاس آ گیا۔ پورا کالج سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں رشک بھری نظروں سے زویا کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ کے دل ٹوٹ رہے تھے اور کچھ اس رومانٹک منظر پر فدا ہو رہی تھیں۔ فہد نے زویا کے سامنے پہنچ کر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زویا، لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد پرپوز نہیں کیا جاتا، مگر میں کہتا ہوں کہ محبت کا اقرار تو ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں آج اس پورے کالج کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں اگر میری کسی لاپرواہی نے تمہارا دل دکھایا ہو۔ ماریا، زوئی یا کوئی بھی اور، وہ سب صرف دوست ہو سکتے ہیں، مگر میری کائنات تو صرف تم ہو۔ کیا تم اس لاؤبالی لڑکے کو ہمیشہ کے لیے اپنا محافظ قبول کرو گی؟ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ قبول ہے فہد۔ پورے لان میں تالیوں اور سیٹیوں کا ایسا شور مچا کہ کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فہد کھڑا ہوا اور زویا کو سب کے سامنے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا انداز اتنا باوقار تھا کہ زویا کی ساری غلط فہمیاں اڑ گئیں۔ اور سنو سب لوگ، فہد نے دوبارہ مائک تھاما۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج خوشی کا دن ہے، اسی لیے پورے کالج کے لیے میری طرف سے کینٹین میں گرینڈ پارٹی ہے۔ جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی اڑاؤ، سب فہد کے کھاتے میں جائے گا۔ یہ سنتے ہی ایک دم ہنگامہ مچ گیا۔ سب کینٹین کی طرف بھاگے مگر فہد نے زویا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اسے لے کر ایک پرسکون کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ دونوں اکیلے تھے۔ اب تو یقین آ گیا نا، یہاں ابھی بھی کسی کا ڈر ہے؟ فہد نے شرارت سے اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا تو زویا نے کھلکھلا کر ہنس دی اور اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب تیار ہو جاؤ میرا حق ادا کرنے کے لیے۔ میں اور انتظار تو بالکل بھی نہیں کروں گا، فہد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو زویا شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ دن کالج کی تاریخ کا سب سے رومانٹک دن بن گیا تھا۔ فہد نے نہ صرف زویا کا دل جیتا تھا بلکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی محبت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔